اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ سب کا کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی ٹیچر مظمہ خالد مین بلاک سے آپ کو آج ڈائری بتا رہی ہوں 1 مئی 2020 جمعہ المبارک کی اسلامیات لازمی برائے نام سینئر نیو کے لیے سورۃ انفال کا رکوع نمبر 6 اور 7 ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آیت مبارکہ 45 تا 48 اور 49 تا 58۔ پیارے بچوں، ان اسباق کے پڑھنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلا کہ کس طرح کفار غرور و تکبر کرتے ہوئے مکہ سے آئے اور مدینہ میں دور جا کے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈال لیا، اور پھر مسلمانوں کے ساتھ ان کا معرکہ غزوہ بدر وہاں پہ ہوا۔ نمبر 2 یہ کہ جو منافقین کا گروہ تھا جو کہ مدینہ میں مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، ان کی سوچ کیا تھی اور وہ مسلمانوں کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر جو فرعون اور آل فرعون کی مثال دے کر ہمیں بتایا گیا کہ انہوں نے بھی اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے عذاب جو ہے وہ دے دیا۔ تو اس کے بعد جو آج کی آپ کی سرگرمی ہے بیٹا، وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک چھوٹا سا پیراگراف لکھنا ہے غزوہ بدر کے بارے میں، اور اس میں کوشش کریں کہ اسباب اور واقعات اور نتائج تینوں پہ 2 پوائنٹ لکھ لیں۔ پیارے بچوں، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 50 اور 51 کھولیے، اور آپ دیکھیں کہ رکوع نمبر 6 یہاں سے شروع ہو رہا ہے صفحہ نمبر 50 سے، آیت نمبر 45 تا 48۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ سورۃ انفال جو ہے وہ غزوہ بدر جو کہ پہلا معرکہ تھا کافروں اور مسلمانوں کے درمیان میں، اس کے بعد نازل ہوئی، تو تبصرہ ہے اس میں جنگ کا، اور پھر وہ تمام باتیں اس میں بتائی گئیں کہ جو کام اچھے تھے اور جو کام کہیں تھوڑی بہت کوئی بھول چوک ہوگی اس کو بھی جو ہے وہ یہاں پہ ذکر کیا گیا۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب بھی مسلمانوں کا مقابلہ کسی بھی کفار کے لشکر سے ہوگا تو مسلمانوں نے اس مشکل وقت میں کون کون سے کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ کثرت سے ذکر کرنا ہے، اس کے بعد نبی اور اللہ کی اطاعت کرنی ہے، آپس میں جھگڑا نہیں کرنا، کہ کمزوری جو ہے وہ آپس میں جھگڑے سے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپس میں لڑائی نہ کرو ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم صبر کرو۔ صبر سب سے بہترین چیز ہے جب بھی مشکل حالات آئیں، جیسے آج کل بھی ہمارے پر مشکل حالات ہیں، تو صبر جو ہے وہ اس میں بہترین چیز ہے کہ صبر سے انسان آخر کار اپنی مشکل سے نکل جاتا ہے۔ آیت نمبر 46 تک یہ بات ہوئی۔ آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب مکے سے کفار کا لشکر ابو جہل کی سرپرستی میں مدینہ کی طرف آیا بدر کی جنگ کرنے کے لیے، تو وہ لوگ غرور و تکبر سے بھرے پڑے تھے کہ وہاں سے وہ اتراتے ہوئے اور ڈول ڈمکوں کے ساتھ وہاں سے آئے، اور پھر یہاں پہ آ کے انہوں نے مدینہ منورہ سے ذرا دور انہوں نے پڑاؤ۔ تو جب کفار نے یہاں پہ آ کے پڑاؤ ڈال لیا اور وہ راتوں کو وہاں پہ مجلس لگایا کرتے تھے، مجلس کیا بلکہ وہ ناچ گانا کیا کرتے تھے اور پورے مدینہ پر اپنا رعب جما رہے تھے، تو دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ 313 مسلمانوں نے 1000 کفار کے ساتھ جنگ کی اور ان کو تہس نہس کر دیا، ان کے بڑے بڑے سرداروں کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ پھر آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ شیطان نے وہاں پہ کیا کیا تھا، کیونکہ میدان جنگ میں ایک شخص کافروں کا شیطان کے روپ میں آیا تھا، اور اس نے پہلے خوب ان کو جو ہے وہ مطلب کافروں کو خوب پہلے تیش دی کہ آج تو تمہارے پر کوئی غالب نہیں آئے گا اور میں تمہارا مائتی ہوں۔ لیکن جب فوجیں آمنے سامنے ہوئی تو شیطان نے مسلمانوں کے لشکر میں فرشتوں کو دیکھ لیا، تو اس نے کہا کہ میں تمہارے سے بری ذمہ ہوں، میرے پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم کافروں نہیں دیکھ رہے، اور الٹے پاؤں پھر وہاں سے بھاگ گیا، اور یہ ایک شخص کے روپ میں آیا تھا۔
ٹھیک ہے، یہاں تک یہ آیت نمبر 48 میں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کافروں کے لیے ہر حال میں سخت عذاب ہے، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. دنیا کا عذاب دیکھ لیں کہ وہ کیسے وہاں پر ان کو شکست ہوگی اور وہ نیست و نابود ہوگے. ٹھیک ہے جی، تو یہ آج کے لیکچر کا ایک حصہ یہاں پہ مکمل ہوتا ہے. کیونکہ 2 رکوع پڑھانے ہیں تو اس لیے تھوڑا سا آپ کو آج 2 جو ہے نا حصوں میں انشاءاللہ لیکچر بھیجوں گی. تو ابھی یہاں پہ ہمارا ایک حصہ مکمل ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ جو رکوع نمبر 6 کے مشقی سوالات ہیں اور معروضی، وہ دونوں آپ نے کرنے ہیں. ٹھیک ہے جی، ان کو پڑھیے گا اور اس سے پھر آپ کو مزید جو یہ رکوع ہے اس میں مزید جو ہے وہ سمجھ آپ کو آ جائے گی. اور تفصیل جو ہے وہ جب آپ تفصیل سے کوشچن پڑھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس رکوع میں مزید کیا بیان ہوا ہے. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکچر کا دوسرا حصہ رکوع نمبر 7. اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 55 کھولیے. رکوع نمبر 7 جو کہ آیت نمبر 49 سے لے کر 58 تک ہے. سب سے پہلی آیت، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم. جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں شک کی بیماری تھی وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں تو ان کے دین نے مغرور کر دیا. یعنی اب ان لوگوں کا تبصرہ ہو رہا ہے جو کہ مدینہ میں موجود تھے، مسلمانوں کے اندر موجود تھے، لیکن دلوں میں منافقت رکھتے تھے، آدھے کافر آدھے مسلمان بنے پھرتے تھے، اور ان کو منافق کا گروہ کہا گیا. ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے تھے کہ ان کے دین نے ان کو مغرور کر دیا، کہ تھوڑے سے لوگ مٹھی بھر مسلمان نکلے ہیں اپنے دین کو بچانے کے لیے، مذاق اڑا رہے تھے ان کا. اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں پھر جو کافر لوگ ہیں ان کی جب روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو اس وقت کے حالات بتائے گئے. اور اس سے اگلی آیت نمبر 51 میں پھر بتایا گیا کہ یہ ساری کی ساری وجوہات جو ہیں وہ کافروں کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں. 3 آیات ہیں اس صفحے پر، تینوں کا میں نے آپ کو بتا دیا مختصراً. کتاب کے صفحہ نمبر 56 پہ آ جائیے. یہاں پر فرعون کی آل کی اور فرعون کی مثال دے گی. آل کا مطلب بیٹا اولاد ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ آل فرعون سے مراد فرعون کی قوم ہے، کیونکہ فرعون کی کوئی اولاد نہیں تھی تو اس کی قوم کو قرآن نے آل فرعون کہا، اور یعنی جو اس کو ماننے والے تھے. ان کا بتایا گیا حوال کہ ان کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت بڑا درجہ دیا، اور پھر اس طرح دیکھتے دیکھتے جو ہے وہ جب اللہ کے نافرمان بن گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جو آیات ان کی طرف بھیجی تھی اس کا جب انہوں نے انکار کیا اور گناہوں میں پڑ گئے تو پھر اللہ نے ان کو سخت سزا دی. اس کے بعد آیت نمبر 52 اور 53 میں اور پھر 54 تک جو ہے نا وہ فرعون آل فرعون کی بات چل رہی ہے، اور کہ کس طرح ان کو سمندر میں غرق کر دیا گیا، اور وجہ جو ہے ان کے اپنے اعمال تھے. مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ قرآن میں مسلمانوں کو سبق دے رہے ہیں کہ دوسری قوموں کا حوال دیکھو اور ان سے سبق پکڑو، عبرت پکڑو ان سے. اس کے بعد پھر معاہدے کی بات کی گئی کہ معاہدہ جو توڑیں گے جب کافر لوگ، آیت نمبر 57 اور 58 میں یہ کہا گیا کہ جب معاہدہ توڑیں گے تو مسلمانوں کو بھی یہی حکم ہے کہ وہ بھی پھر معاہدہ توڑ دیں، کیونکہ ظاہر بات ہے معاہدہ 2 فریقین یا 2 قوموں کے درمیان میں ہوتا ہے، تو اگر ایک جو پارٹی ہے وہ اس کی لاج نہیں رکھے گی تو دوسری پارٹی بھی پھر توڑ دے گی. کتاب کے صفحہ نمبر 57 پہ آ جائیے، اور یہاں پہ یہ جو معاہدے کی آیات ہیں یہ صفحہ نمبر 57 پہ ہیں کہ جب معاہدہ کوئی بھی قوم توڑ دے گی تو مسلمانوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ معاہدہ توڑ دے، لیکن مسلمان جو ہے وہ اعلان بتا دیں گے دوسری قوم کو کہ ہم معاہدہ توڑے ہیں، کیونکہ مسلمان کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتے. تو کفار تو معاہدہ کرتے تھے اور پھر دھوکہ دے دیتے تھے، بیچ میں سے معاہدہ توڑ دیتے تھے، لیکن مسلمان جب معاہدہ توڑیں گے تو وہ اعلان کر کے دوسری قوم کو بتائیں گے کہ ہم معاہدہ توڑے ہیں، ہم بھی اس کو اب نہیں رکھ. اب بیٹا کیونکہ آپ لوگ یہ رکوع پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ تھوڑے سے جو اہم نکات ہیں وہ میں نے آپ کے لیے ان 2 رکوع میں سے نکالے ہیں، وہ آپ پڑھ لیجیے گا. انشاءاللہ آپ کو یہ دونوں رکوع بہت اچھے سے سمجھ آ جائیں گے. رکوع نمبر 7 میں منافقین کا مسلمانوں پر تبصرہ، کافروں کا موت کے نزول پر حالات ان کے بتائے گئے، فرعون آل فرعون کی مثال، اللہ کا انعام عذاب میں کیوں بدلا، فرعون آل فرعون پر کیسے اور کیوں عذاب آیا، اور بدترین جانور کون ہوتے ہیں، اور معاہدہ توڑنے پر رد عمل
کیا ہوگا مسلمان کو؟ بدترین جانور وہ کہ جن کے سامنے اللہ کی یاد پڑی گئی، اللہ کی طرف ان کو بلایا گیا لیکن وہ نہیں آئے، تو وہ بدترین جانور ہے اللہ کی نظر میں۔ پھر رکوع نمبر 6 کے کفار کے ساتھ مقابلہ کرتے وقت کیا کرنا ہے اور کون سے کام نہیں کرنے۔ غزوہ بدر کے میدان میں شیطان کا ردعمل اور کفار کا غرور و تکبر مٹی میں کیسے مل گیا، یعنی وہ بہت غرور و تکبر کے ساتھ مکہ سے آئے تھے لیکن یہاں مدینہ میں آ کے ان کو 313 مسلمانوں نے جب ان کو شکست دی تو پھر ان کا سارا غرور و تکبر مٹی میں مل گیا اور وہ نیست و نابود ہو گئے۔ اس کے بعد آج کی جو ڈائری ہے بیٹا وہ آپ کے لیے یہ ہے کہ سورۃ انفال رکوع نمبر 6 اور 7 کا محاورہ اور لفظی ترجمہ یاد کرنا ہے۔ لفظی ترجمے پہ بہت فوکس کریں، ایک لفظ کا ترجمہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، آپ لوگ وہاں سے یاد کر کے قرآن اٹھائیں سادہ اور وہاں سے قرآن کی یاد پڑھ کے اس کا ترجمہ ساتھ ساتھ ریوائز کیا کریں، اس طرح بہت اچھا یاد ہوگا آپ کو۔ اور کم از کم 6 آیات کا ترجمہ جو ہے آپ نے زبانی لکھنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ نے یاد کر کے پھر 6 آیات کا زبانی ترجمہ لکھنا ہے۔ امید ہے بیٹا کہ یہ 2 رکوع پڑھ کے آپ جو غزوہ بدر کے حالات تھے ان کو سمجھنے میں آپ کو بہت آسانی ہوگی، آپ یہ جان جائیں گے کہ مشکل وقت میں کیسے اللہ کا ساتھ نصیب ہو سکتا ہے، کہ اللہ کا ذکر کر کے اور صبر کر کے، اور اس کے علاوہ جو کفار اور منافقین کا طرز عمل تھا وہ بھی آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور وعدے کے بارے میں بھی سمجھ آیا ہوگا۔ مجھے اجازت دیں، امید ہے کہ آپ کو ڈائری بھی سمجھ آ گئی ہوگی اور بہت اچھا آپ نے اپنا سبق یاد کرنا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ پیارے بچوں، اللہ حافظ، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھا کریں اور نماز پڑھا کریں۔